جناب ندا فاضلی اپنی کتاب دیواروں کے باہر میں فلمی دنیا کی کچھ شخصیات کے عروج و زوال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بابو راؤ اور بھگوان کی فلموں کی ایک زمانے میں بڑی دھوم تھی۔ ندا کے طالب علمی کے زمانہ میں اس جوڑی کے طلباء بہت عاشق تھے۔ کالج سے چھوٹنا اور بھگوان دادا کی کامیڈی اور بابو راؤ کی مار پیٹ سے بھرپور فلموں کے میٹنی شو دیکھنا ان دنوں روز کا معمول تھا۔ اس جوڑی کے بابو راؤ کی لاش کو چیمبر میں چندہ سے اگنی کے سپرد کیا گیا اور بھگوان دادا، جو ایک زمانے میں پورے اسٹوڈیو کے مالک تھے، داور میں اب ایک کھولی میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ڈانسر ککو فلم کے تماش بینوں کے دل کی دھڑکن تھی۔ اس کا ڈانس فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ وہ جب لچکتی تھی تو دنیا اس کے ساتھ مٹکتی تھی۔ وہ طویل بیماری سے ٹوٹ پھوٹ کر دوسروں کے رحم و کرم کی محتاج بنتی ہے اور اسی حالت میں اپنی تنہائیوں کا شکار ہو کر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ این دتا اپنے زمانے کے مشہور میوزک ڈائریکٹر تھے۔ ساحر لدھیانوی کے ساتھ فلم دھول کا پھول میں ان کی موسیقی کا ملک کے کونے کونے میں ہنگامہ تھا۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اس فلم کا مقبول ترین گیت تھا۔ ایک دن آر ڈی برمن کے میوزک روم میں راج کپور کی فلم بیوی و بیوی کی سٹنگ تھی۔ اس فلم کے گیت ندا لکھ رہا تھا۔ اچانک گٹار، ہارمونیم اور ڈھولک کے آرکسٹرا میں باہر کی چیخو پکار کی آوازیں شامل ہو گئیں۔ یہ آوازیں این دتا کی تھیں۔ وہ شراب کے لیے کچھ پیسے لینے اندر آنا چاہتے تھے اور چوکی دار ان کا حلیہ دیکھ کر انہیں اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ آر ڈی برمن کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ نوٹ دے کر انہیں باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ناسخ نے خوب کہا ہے، بگڑتے جاتے ہیں لاکھوں، ہزاروں بنتے جاتے ہیں، جہاں میں رات دن جاری خدا کا کارخانہ ہے۔ مزید کتابوں کے چنیدہ اقتباس پڑھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیے شاہکار اردو۔